یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ سواد کی آیت نمبر 35 ہے، چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 35۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ He said, My Lord, forgive me and grant me a kingdom such as will not belong to anyone after me. Indeed, you are the bestower۔ سبحان اللہ۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا۔ تو ثابت ہوا کہ استغفار، اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈفرینٹ سننا سے ثابت جو استغفار ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سیکنڈ کوالٹی۔ تھرڈ کوالٹی از متطہرین، یہی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اسی میں ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 222، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، وہ جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، پاکیزگی میں سب سے پہلے جسم کی پاکیزگی اور تھاٹس کی پاکیزگی ہے۔ اپنے تھاٹس کو پیوریفائی کریں۔ دا کائنڈ آف کنٹینٹ یو ول سی وہی ذہن میں آئے گا نا۔ انسان کا ذہن ایسا ہے کلین سلیٹ اور اٹ از ایمٹی، جو اس میں بھریں گے وہی پھر ظاہر آپ سوچیں گے نا۔ تو اگر اس میں گند جا رہا ہے، اس میں وہ بالی ووڈ کے لیرکس جا رہے ہیں، اس میں وہ فضول ویڈیوز جا رہی ہیں، وہ پی جی ریٹڈ کنٹینٹ جا رہا ہے، وہ سیکشول کنٹینٹ جا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، وہ امیجز جا رہی ہیں، اللہ معاف کرے، تو پھر تو سوچیں بھی گندی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر کیسے ہم اپنے ذہنوں کو پاک کریں گے یا پاک رکھیں گے؟ اس لیے سب سے پہلے ذہن کی پاکیزگی، نیگیٹو تھاٹ سے، ٹھیک ہے، اللہ سے شکوے سے پاک رکھیں، صاف رکھیں، اور برے خیالات سے جو آپ کہہ لیں سیکشول تھاٹس اینڈ آل دیز تھنگ، اس حوالے سے جہاد کریں، اپنے مائنڈ کو پاک رکھیں۔ نمبر 2، جسم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صفائی پسند تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تو ہمارے نبی مسواک کرنا پسند کرتے تھے، دوسرا یہ کہ ان کے تکیے کے ساتھ مسواک پڑی ہوتی جب وہ سو کر اٹھتے تھے، یعنی دا فرسٹ تھنگ ہی یوزڈ ٹو ڈو، حضرت عائشہ کہتی ہیں مسواک اٹھتے۔ تو ہم میں سے بہت سے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر طہارت، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے کتنی ہم یونیک قوم ہیں جن کو ہمارے نبی نے طہارت سکھائی ہے۔ کتنے لوگ ہیں طہارت ہی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ کا بچہ اسٹینفورڈ میں چلا گیا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے نا وہ لیٹ سے کہ آئی وی لیگ یونیورسٹی میں، لیکن اس کو طہارت نہیں آتی، ہی ڈزنٹ ایون نو ہاؤ ٹو کلین ہمسیلف اور ہر سیلف، یو نو، آفٹر دا واش روم۔ تو واٹ ہیو وی ٹاٹ دیم؟ پھر کیا کامیابی ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ طہارت ہوتی کیا ہے۔ تو ہم تو سب سے زیادہ الحمدللہ طہارت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دس از آور ڈسٹنکشن فرام ادر نیشنز۔ تو صاف رہنا، طہارت کرنا، اپنے ایون ہسبینڈ وائف ریلیشنس میں طاہر رہ کر چلنا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرا نظر آنا، کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے ایسے لوگوں کی۔ تو متطہرین اللہ کو بہت پسند ہے، جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، اور اسی لیے لکھیں وضو از اے گریٹ تھنگ ٹو بی پاک، اور اپنے خیالوں کو بھی جو ہے وہ انسان کو پاک رکھنا چاہیے۔ چوتھی جو کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے، اٹ از مینشن ان سورہ آل عمران آیت نمبر 146، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں نبیوں کا کہ کتنے انبیاء گزرے جنہوں نے قتال کیا اللہ کی راہ میں، اور یہ آپ کو پتہ ہے جو آیات ہے سورہ آل عمران کی، یہ جنگ احد کے بعد، کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد یہ آیات ریویل ہوئی جسٹ ٹو موٹیویٹ صحابہ، ان کو تقویت دینے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی انبیاء گزرے کہ جنہوں نے قتال کی، اور ان کے ساتھ ان کے اسکالرز نے، حواریوں نے جو ہے وہ قتال کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو کوالٹی بتاتے ہیں وہ یہ کہ وما ضعفوا وما استقانوا، کہ دے نیور لاسٹ ایشورنس ڈیو ٹو وٹ افلیکٹڈ دیم ان دی کاز آف اللہ، یعنی وہ ہلے نہیں، ان کے عقیدے میں ضعف نہیں آیا، اور ان کی جو ڈٹرمینیشن تھی وہ نہیں ٹوٹی ان دا کاز آف اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما استقانوا واللہ یحب الصابرین، اور نہ وہ ویک پڑے، نہ انہوں نے سبمٹ کیا، واللہ یحب الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ۔ دیکھیں یہیں سے صبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے؟ تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے۔ صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو خیالات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ۔ اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا۔ آل دو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو، یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا، کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو،
تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ، یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا، اور جو ہے نا بس تم خوش رہو، مسکراؤ، جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے. دیکھیں وی آر ہیومن بینگس، ایون انبیاء ہل جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہو آر دا اسٹرانگیسٹ آف مین. یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ ہی فیلٹ فیئر ان ہز ہارٹ، فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از نیچر. حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نا، جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وی آر ہیومن بینگس. انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اور ایسے الفاظ نہیں کہنے. کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر ہے ڈٹرمینیشن، پرسیویئر کرنا. اور یہاں اللہ نے کیا کمال جو ہے نا بات کر کے صبر کے ساتھ جوڑی ہے. ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی کہ وہ صابرین تھے، کیونکہ وہ ان کی ڈٹرمینیشن نہیں ٹوٹی، انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. وما ضعفوا، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے وہ ضعف نہیں آیا ان میں، یعنی وہ ویکن نہیں ہوئے. وما استقاموا، اور انہوں نے سبمٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جو بھی انہیں افلکشن آ رہی تھی، جو بھی آزمائش آ رہی تھی، وہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ پرسیویئر کرتے ہوئے ٹک گئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ.